بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ عز و جل۔ پردے کے بارے میں سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ سوال: عشق مجازی کرنے والے بعض نوجوان گھر والوں کی مخالفت کے باوجود کورٹ میں جا کر شادی کر لیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟ جواب: ہرگز مناسب نہیں، بلکہ لڑکا اگر لڑکی کا کفو نہ ہو اور لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہو تو یہ نکاح ہی باطل ٹھہرے گا۔ بالفرض کفو بھی مل گیا اور نکاح بھی منعقد ہو گیا، تب بھی کورٹ میں جا کر شادی کرنے والوں سے ماں باپ کی سخت دل آزاری ہوتی ہے۔ اہل خاندان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ لگ جاتا ہے اور دیگر بھائی بہنوں کی شادیوں میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ایسا بھی کرنے سے اکثر غیبتوں، تہمتوں، عیب دریوں، بدگمانیوں اور دل آزاریوں وغیرہ وغیرہ گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، لہذا ہرگز ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ سوال: ولی کسے کہتے ہیں؟ جواب: لفظ ولی کے لغوی معنی دوست اور مددگار کے ہیں۔ عرف عام میں اللہ عز و جل کے محبوب بندے کو ولی کہا جاتا ہے، مگر اصطلاح فقہ میں ولی سے مراد لیے جانے والے معنی بالکل مختلف ہیں۔ اصطلاح فقہ میں ولی اس عاقل بالغ شخص کو کہتے ہیں کہ جسے دوسرے کی جان یا مال پر مخصوص قدرت یعنی اتھارٹی حاصل ہو۔ بہار شریعت میں ولی وہ ہے کہ جس کا قول دوسرے پر نافذ ہو اور دوسرا چاہے یا نہ چاہے۔ سوال: رشتہ داروں میں ولی کون کہلائے گا؟ یعنی قرابت کی بنیاد پر جسے نکاح کے معاملات میں ولی قرار دیا گیا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ جواب: قرابت کی وجہ سے ولایت اسباب نفسا یعنی رشتہ داروں کی ایک قسم کا نام ہے، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن سے رشتہ داری قائم ہونے کے لیے کسی عورت کا واسطہ نہیں آتا، جیسا کہ چچا، جبکہ ماموں کی رشتہ داری ماں کے واسطے سے ہے۔ اسی لیے ان میں ترجیح یعنی ایک دوسرے پر فوقیت دینے کے لیے یہاں بھی اس ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے جو وراثت میں معتبر ہے، یعنی ان رشتہ داروں میں سے جو سب سے نزدیکی درجہ یعنی رشتہ رکھے اسے ولی اقرب یعنی قریب ترین اور مقدم ولی قرار دیا جاتا ہے، اور اقرب سب سے مقدم کے ہوتے ہیں۔ ابعد یعنی دوری والا ولی اپنے حق کا استعمال کرنے سے محروم رہتا ہے۔ یوں درجے کے اعتبار سے ایک وقت میں صرف ایک ہی ولی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر ایک سے زائد افراد ایک ہی درجے میں آتے ہوں تو متعدد افراد بھی ولی کی اہلیت پر فائز ہو سکتے ہیں، اور اس کی بھی گنجائش ہے۔ جس عورت کا عاقل بالغ بیٹا یا پوتا نیچے تک نہ ہو اس کا ولی باپ ہے۔ باپ نہ ہو تو دادا ولی ہے، اور اگر بیٹا موجود ہو تو بیٹا ہی سب سے مقدم ولی ہے، اور اگر بیٹا نہ ہو تو پوتے کا دوسرا نمبر ہے یعنی نیچے تک، اس کے بعد باپ، پھر دادا ولی ہوگا۔ دادا نہ ہو تو پردادا ولی ہوگا، اسی طرح اوپر تک، اگرچہ کئی پشت اوپر کا دادا ہو اس کے ہوتے ہوئے بھی کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ سوال: یہ 5 رشتے جو بیان کیے گئے ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو پھر ولی کون ہوگا، اور کیا ماں بھی ولی ہو سکتی ہے؟ جواب: ان 5 رشتہ داروں کے بعد بھائی، پھر چچا، پھر چچا زاد اسبا رشتہ دار اپنی تفصیل کے ساتھ ولی بنیں گے، اور اس تفصیلاً فہرست میں شامل کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو تو پھر ماں ولی ہوگی، ماں بھی نہ ہو تو پھر دادی، پھر نانی وغیرہ ذالک ولی ہوگی۔ سوال: کفو کسے کہتے ہیں؟ جواب: محاورہ عام یعنی عام بول چال میں فقط ہم قوم کو کفو کہتے ہیں، اور شرعاً وہ کفو ہے کہ نسب یا مذہب یا پیشے یا چال چلن یا کسی بات میں ایسا کم نہ ہو کہ اس سے نکاح ہونا اولیاء زن یعنی عورت کے باپ دادا وغیرہ کے لیے عرفاً باعث سے ننگ و عار یعنی شرمندگی اور بدنامی کا سبب ہو۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ کفایت یعنی کفو ہونے میں 6 چیزوں کا اعتبار ہے۔ نمبر 1 نسب یعنی سلسلہ خاندان، نمبر 2 اسلام، نمبر 3 حرفہ یعنی پیشہ، نمبر 4 خزیت یعنی آزاد ہونا، نمبر 5 دیانت داری، نمبر 6 مال۔ سوال: نسب میں کفو ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: نسب میں کفو ہونے سے مراد یہ ہے کہ با اعتبار عرف لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کا نسب یا تو اعلیٰ ہو یا برابر، اور اگر کچھ کم ہو بھی تو اتنا کم نہ ہو کہ لڑکی کے اولیاء یعنی ماں باپ دادا وغیرہ کے لیے عار یعنی ذلت کا باعث بنے۔ نسب کی اعلیٰ اور عمدہ اور ادنا اور کم تر یا برابر حیثیت کے ہونے میں کچھ تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1 قریش میں جتنے خاندان ہیں وہ سب باہم یعنی آپس میں کفو ہیں، یہاں تک کہ قریشی اور غیر ہاشمی اور ہاشمی کا کفو ہے۔ فتاوی رضیہ میں ہے کہ سیدانی کا نکاح قریش کے ہر قبیلے سے ہو سکتا ہے، ہاں علوی ہو یا عباسی یا جعفری یا صدیقی یا فاروقی یا عثمانی یا اموی۔ نمبر 2 کوئی غیر قریشی یعنی قریش کا کفو نہیں۔
نمبر 3، قریش کے علاوہ عرب کے تمام قومیں ایک دوسرے کی کفو ہیں، انصار و مہاجرین سب اس میں برابر ہیں۔ نمبر 4، اجمی النسل عربی کا کفو نہیں مگر عالم دین کی اس کی شرافت نسب کے شرافت پر فوقیت رکھتی ہے۔ نمبر 5، عجم کی قوموں یعنی غیر عربیوں میں نسب کے علاوہ باقی امور کا کفایت میں لحاظ کیا جائے گا، اور عجمی قوموں کو رذیل یعنی گھٹیا قرار دینے کا اکثر مدار یعنی دار و مدار پیشوں یعنی دھندے روزگار پر ہے۔ لہذا عرف میں کسی قوم کو اس کے پیشے کی بنا پر کم حیثیت کا سمجھا جاتا ہو تو یہ بات بھی لڑکے کے کفو نہ ہونے کا باعث ہوگی۔ سوال، اجمی یعنی غیر عربی جو ہوتا ہے کیا وہ عربی کا کفو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب، اجمیوں میں سے عالم دین کے علاوہ کوئی اور عربی کا کفو نہیں۔ امجد الیازمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قریش میں جتنے خاندان ہیں وہ سب باہم یعنی آپس میں کفو ہیں، یہاں تک کہ قرشی غیر ہاشمی اور ہاشمی کا کفو ہے اور کوئی غیر قرشی قریش کا کفو نہیں۔ قریش کے علاوہ عرب کی تمام قوموں میں ایک دوسرے کی کفو ہیں اور انصار و مہاجرین سب اس میں برابر ہیں۔ اجمی النسل یعنی غیر عربی کا کفو نہیں مگر عالم دین کی اس کی شرافت نسب کی شرافت پر فوقیت رکھتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فتاویٰ خیریہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علماء کی عام مومنین پر 700 درجات برتری ہے اور ہر 2 درجوں میں 500 سال کا سفر ہے، اور اس پر اجماع اور تمام علمی کتب کرشی پر عالم کے تقدم یعنی فوقیت میں متفق ہیں، جبکہ اللہ عز و جل نے بھی ارشاد فرمایا پارہ نمبر 23 سورہ زمر میں، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قلت یعنی میں کہتا ہوں عام عالم کو دین کا عالم اور دیندار عالم سے مقید کریں گے، کیونکہ حقیقتاً عالم یہی ہے، جبکہ گمراہ اور بد مذہب علماء تو جاہلوں سے بدتر ہیں۔ مزید جلد 11 ہی کے صفحہ نمبر 714 پر فرماتے ہیں کہ وہ عالم اس قید سے بھی مقید ہونا ضروری ہے کہ وہ انتہائی حقیر اور کم تر مشہور نہ ہو، جیسا کہ جولاہا، نائی، موچی، چمڑار رنگنے والا اور ان کی مثل، کیونکہ دار و مدار اس بات پر ہے کہ علاقے کے عرف میں وہ حقیر شمار نہ ہو، جیسا کہ اکابر علماء نے تصریح فرمائی ہے۔ محقق اعلیٰ اطلاق نے فتح القدیر میں فرمایا کہ اہل عرف کا ناقص سمجھنا سبب ہے، لہٰذا حکم کا دار و مدار اسی پر ہوگا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 715 پر فرماتے ہیں کہ جلاہے، دھوبی، نائی اور موچی کی آر یعنی عیب اور خامی علم کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی، ہاں البتہ جب یہ لوگ قدیم یعنی عرصہ دراز سے یہ کام چھوڑ چکے ہوں اور لوگ معزز انداز میں ان سے مانوس ہو چکے ہوں اور لوگوں کے دلوں میں ان کا وقار اور عام نگاہوں میں ان کی وقت یعنی عزت قائم ہو چکی ہو، اب بڑے لوگوں کی لڑکیوں کے لیے آر یعنی رسوائی کا سبب نہیں رہے تو اور بات ہے۔ سوال، اگر سید زادی نے باپ سے چھپ کر راضی خوشی کے ساتھ کسی میمن لڑکے سے کورٹ کے ذریعے شادی کر لی تو نکاح صحیح ہو گیا یا نہیں؟ جواب، ایسی صورت میں نکاح منعقد یعنی قائم ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ سادات کرام کا خاندان میمن برادری سے اعلیٰ ورفا ہے، لہٰذا میمن لڑکا سید زادی کا کفو نہیں، اور جب لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو نکاح ہونے کے لیے کفو کا پایا جانا ضروری ہے۔ سوال، اگر شادی کے بعد گھر والوں سے صلح ہوگی اور سید زادی کے والد صاحب نے بخوشی اس نکاح پر رضامندی کا اظہار کر دیا، اب تو کوئی حرج نہیں؟ جواب، حرج کیوں نہیں؟ اس سید زادی کی رضامندی کے ساتھ ساتھ اس کے والد صاحب کی رضامندی بھی نکاح سے پہلے ضروری تھی، نکاح کے بعد کی اجازت مفید نہیں ہے، شریعت کے تقاضوں کے مطابق نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شرع میں غیر کفو وہ ہے کہ نسب یا مذہب یا پیشے یا چال چلن میں ایسا کم ہو کہ اس کے ساتھ عورت کا نکاح اولیاء زن یعنی عورت کے سرپرستوں کے لیے باعث ننگار یعنی ذلت اور رسوائی کا سبب ہو، اور ایسے شخص سے اگر بالغہ بطور خود نکاح کرے گی تو نکاح ہوگا ہی نہیں، اگرچہ نہ ولی سرپرست نے منع کیا ہو اور نہ اس کے خلاف مرضی ہو۔ یہ نکاح اس صورت میں جائز ہو سکے گا کہ ولی نے پیش از نکاح اس غیر کفو بمانہ مذکور کی حالت مذکورہ پر مطلع ہو کر دیدہ و دانستہ سرحتاً بالغہ کو اس کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے دی ہو۔ ان میں سے ایک شرط بھی کم ہو تو بالغہ کا کیا ہوا اور وہ نکاح باطل محض ہوگا، اور ولی کو اس کے فسخ یعنی منسوخ کرنے یا اس کا فسخ یعنی منسوخی چاہنے کی کیا حاجت کہ فسخ یعنی منسوخ یعنی کینسل تو جب ہو کہ نکاح ہو لیا ہو، یہ تو سرے سے ہوا ہی نہیں تھا۔
سوال: اگر بالغ یعنی سید زادہ اپنے والد صاحب کی اجازت کے بغیر اپنے گھر کے بالغہ میمن نوکرانی سے کورٹ میں جا کر شادی کرے تو؟ جواب: اگر کوئی اور مانع شرعی نہ ہو تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔ کفایت یعنی کفو ہونا صرف مرد کی جانب سے معتبر ہے، عورت اگرچہ کم درجے کی ہو اس کا اعتبار نہیں۔ باپ دادا کے سوا کسی اور ولی سرپرست نے نابالغ لڑکے کا نکاح غیر کفو سے کر دیا تو نکاح صحیح نہیں، اور بالغ اپنا خود نکاح کرنا چاہے تو غیر کفو عورت سے کر سکتا ہے، اور عورت کی جانب سے اس صورت میں کفایت معتبر نہیں اور نابالغ میں دونوں سے کفایت کا اعتبار ہے۔ یہ مسئلہ نکاح کے منعقد ہونے کی حد تک تو درست ہے، البتہ اس طرح کورٹ میرج کرنے سے گھریلو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور خاندان کی ٹھیک ٹھاک بدنامی بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ لہٰذا نکاح ماں باپ کی رضامندی سے ہی کیا جائے۔ سوال: اگر کسی پٹھان لڑکی نے راجپوت قوم کی مسلمان لڑکے سے بغیر اجازت ولی نکاح کیا تو کیا نکاح منعقد ہو جائے گا؟ جواب: راجپوت معزز قوم ہے، لہٰذا اگر باقی شرائط کفو پائے جاتے ہیں اور دیگر شرائط نکاح پائی جائیں تو نکاح ہو جائے گا۔ فتاوی رضیہ شریف میں ہے کہ ہندوانی قوموں میں 4 قومیں شریف گنی جاتی ہیں، ان میں چھتری یعنی ٹھاکر دوسرے نمبر پر ہیں۔ ہندوستان میں اکثر سلطنت اسی قوم کی ہے، لہٰذا انہیں راجپوت کہتے ہیں، تو ہندی قوموں میں ان کا معزز ہونا ظاہر ہے۔ ہاں، اگر لڑکی کسی قوم کے ایسے لڑکے سے بلا اجازت ولی نکاح کرے جو اپنے پیشے یعنی روزگار کی بنا پر عرف میں معیوب سمجھے جاتے ہوں تو ایسی صورت میں نکاح نہیں ہوگا، اور ایسی ہی صورت پر مشتمل فتاوی فیض الرسول سے ایک سوال جواب ملاحظہ کیجئے۔ سوال: یعنی ہندا جو قوم سے پٹھان ہے اور لڑکا جو قوم سے کھانچی یعنی مسلم تیلی ہے وہ ہندا کے لیے کفو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: کفایت کا دار و مدار عرف پر ہے۔ اگر وہاں کے عرف میں پٹھان کی لڑکی کا گھانچی یعنی مسلم تیلی سے نکاح کرنا والدین کے لیے باعث عار یعنی رسوائی کا سبب ہو تو فسخ یعنی منسوخ نکاح کی ضرورت ہی نہیں کہ مذہب مفتابہ پر وہ نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں تھا۔ سوال: اگر غیر سید پٹھان اور عاقلہ بالغہ سید زادی کا نکاح لڑکے کے والد کی رضامندی سے ہوا ہو تو؟ جواب: سید زادی اور ان کے والد محترم کو دولہے کے پٹھان ہونے کا علم ہے اور دونوں ہی یعنی شہزادی صاحبہ اور ان کے والد محترم اس نکاح پر راضی ہیں تو اس صورت میں ایسا نکاح بلا شبہ جائز ہے۔ اس ضمن میں فتاوی رضیہ میں ہے ایک سوال جواب کا ملاحظہ کیجئے کہ سوال: پٹھان کے لڑکے کا سید کی لڑکی سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: سائل مظہر یعنی سوال پوچھنے والے کا بیان سے ظاہر ہے کہ لڑکی جوان ہے اور اس کا باپ زندہ ہے، دونوں کو معلوم ہے کہ یہ پٹھان ہے اور دونوں اس عقد نکاح پر راضی ہیں، باپ خود اس کے ساماں ہے اور دونوں اس عقد نکاح پر راضی ہیں۔ جب صورت یہ ہے تو اس نکاح کا جواز یعنی جائز ہونے میں اصلاً یعنی بالکل شبہ نہیں۔ سوال: کفو ہونے میں اسلام کا بھی اعتبار ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب: با اعتبار اسلام کفو کی صورت بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ حضرت مولانا علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، جو خود مسلمان ہو یعنی اس کے باپ دادا مسلمان نہ تھے تو وہ اس کا کفو نہیں کہ جس کا باپ مسلمان ہو، اسی طرح جس کا صرف باپ مسلمان ہو تو وہ اس کا کفو نہیں کہ جس کا دادا بھی مسلمان ہو، اور باپ دادا پشت سے اسلام ہو تو اب دوسری طرف اگرچہ زیادہ پشتوں سے اسلام ہو تو کفو ہیں، مگر باپ دادا کے اسلام کا اعتبار غیر عرب میں ہے اور عربی کے لیے خود مسلمان ہوا یا باپ دادا سے اسلام چلا آتا ہو سب برابر ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو ہماری چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔